نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کروں گی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا، پردہ، شرم، لحاظ، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا عورت کا زیور ہے۔ لیکن آج ہمیں ہر طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتیں بے حیا کی طرح گھوم پھر رہی ہیں، بے پردہ ہو کر کے گلی اور بازاروں میں گھومتی ہیں، اور صرف بے پردہ ہی ہو کر نہیں بلکہ غیر اسلامی لباس پہن کر کے وہ گلیوں اور بازاروں میں گھومتی ہیں، شادی اور پارٹیز اٹینڈ کرتی ہیں، اور اس پر ان کو شہ دینے والے ان کے خود کے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میری بچی تو ابھی چھوٹی ہے تو اسے جینس پہننے دیا جائے، اسے ٹی شرٹ پہننے دیا جائے، اس میں حرج ہی کیا ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو پھر اسے اسلامی لباس پہنایا جائے گا، ابھی تو یہ ہماری بچی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے اس بیان کو پورا سنیں، کیونکہ اس بیان میں میں نے ایسی باتوں کو جمع کیا ہے کہ جس کو اگر آپ سن کر کے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے سے یہ بے پردگی اور بے حیائی انشاءاللہ العزیز سرے سے ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ تو روشن خیال ہے ہی، لیکن اس نئی نسل کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی کچھ کم روشن خیال نہیں، بلکہ وہ خود اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ان چیزوں پر ابھارتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے، انہیں شہ دیتے ہیں۔ بچیاں بچپنے میں انہیں جو پہنایا جائے وہ اسے ہی پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہی انہیں اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن وہی بچے جس چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اسے نہ پہنا کر کے اپنی پسند انہیں پہنائی جاتی ہے۔ بچیاں جب چھوٹی ہیں اسی وقت سے تم انہیں اسلامی لباس کی عادت دلواؤ، کیونکہ بچوں کو جس چیز کی عادت تم بچپنے میں دلاؤ گے تو پھر بڑے ہو کر کے بھی اس چیز کی عادت بچوں کے اندر رہے گی، اور اگر تم نے بچوں کو بچپنے میں ہی بگاڑنا شروع کر دیا تو پھر اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جاؤ کہ بڑے ہو کر کے یہی بچے تمہارے نام پر بدنما داغ ثابت ہوں گے۔ یہی بیٹیاں جن کے لیے تم آج سماج سے لڑ رہے ہو، جن کے لیے تم آج اپنے پورے خاندان سے لڑ رہے ہو، جن کے لیے تم آج اپنے پورے پریوار سے لڑ رہے ہو کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اسے میں جینس پہناؤں گا، اسے میں ٹی شرٹ پہناؤں گا، اسے میں اسکرٹ پہناؤں گا، اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناؤں گا، مغربی تہذیب کے کپڑے پہناؤں گا، ابھی میری بچی چھوٹی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے۔ تو انہی ماں باپ کو میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ آج تو تم اپنی بچیوں کے لیے بڑے ہی آڑ بن رہے ہو، اپنے بچیوں کے لیے تم بہت بڑا سہارا بن رہے ہو، اور انہیں ڈھال بن کر کے لوگوں کی باتوں سے بچا رہے ہو، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہو کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ دن بھی آئے گا کہ اگر تم نے ابھی سے اپنی بچی کو سیدھے رستے پر نہیں لگایا تو جب وہ بڑی ہوگی اور اسے یہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کے عادت رہیں گے تو بڑی ہو کر کے بھی جب تم اسے پردے کا حکم دو گے، جب تم کہو گے کہ بیٹی اب تم بالغ ہو گئی ہو، اب تمہیں اسلامی لباس پہننا چاہیے، تو ہرگز وہ بیٹی تمہاری اسلامی لباس کو قبول نہیں کرے گی، پردہ کرنا وہ کبھی پسند نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے بچپنے میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ ماں باپ کی نظروں میں بچے تو ہمیشہ
ہمیشہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن تمہارا یہ کام ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہی انہیں صحیح رستے پر لگاؤ، تب جا کر کے بڑے ہونے کے بعد وہ تمہاری قدر کریں گی اور تمہارے مذہب کی قدر کریں گی اور اپنے مذہب کی خوبصورتی کو سمجھیں گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ ہونے سے نہ روکے، جو باپ اپنی بیٹی کو باپردہ نہ رکھے تو وہ باپ دیوس ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہ دیتا ہو، اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کروا کر کے شادی اور پارٹی میں بے پردہ حالت میں لے جایا کرتا ہو، تو وہ مرد بھی دیوس ہے، وہ شوہر بھی دیوس ہے۔ اور دیوس وہ ہے کہ جس کی نہ نمازیں قبول کی جائیں گی نہ روزے قبول کیے جائیں گے، اس بنا پر کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنے خاندان کی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بے پردگی پر انہیں ابھارا اور بے پردگی کے لیے ان کے لیے سپورٹ بنتے رہے۔ تو ایسے مردوں کو میرے نبی نے دیوس قرار دیا۔ وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، وہ جتنی مرضی دعائیں کریں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب تک کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سیدھے رستے پر نہیں لائیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے پیچھے لگا ہے اور اس کو ہمت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سماج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے لیے تمہارا سپورٹ ہوں، اور اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گھر سے باہر جانے کی اجازت دیتا ہے، اسے مردوں کے ساتھ مل جل کر کے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ میرے نبی کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ ہونے سے نہ روکے، جو شوہر اپنی بیوی کو پردے کا حکم نہ دے، تو وہ مرد دیوس ہے؟ ابھی ہماری بچیاں جو ہیں وہ بگڑ رہی ہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ماں باپ بچیوں کو چھوٹا سمجھ کر کے ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ انہیں انہی کپڑوں میں رہنا ہے، انہیں انہی کپڑوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے اسلامی لباس ایک قید نظر آتا ہے۔ انہیں اسلامی لباس پہننا، انہیں حجاب کرنا، انہیں پردے میں رہنا قید لگتا ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہیں، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہ پردہ کرنا پسند کرتی ہیں اور نہ ہی اسلامی لباس پہننا پسند کرتی ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ان کے دل میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ڈالی گئی۔ اسی لیے آج جب وہ بڑی ہو گئی ہیں تو جو چیزیں انہیں پسند آنے لگی ہیں وہ انہی چیزوں کو کرنا پسند کرتی ہیں، اور جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس کا ہمیں حکم میں ہمارے رب نے دیا، ان چیزوں سے وہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم بچپنے میں نہیں دی گئی۔ جو چیز بچوں کو بچپن میں سکھائی جائے گی وہ چیز بچے قبر کی گود تک بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، دنیا کی تعلیم جتنی دے سکتے ہو دو، لیکن کم از کم دین کی اتنی تعلیم تو دو کہ قرآن پڑھنا جانے، حدیث پڑھنا جانے، اور صرف پڑھنا ہی نہ جانے بلکہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا بھی جانے، اور احادیث میں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کی بھی پاسداری کرے، تاکہ پھر ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں، وہ آگے چل کر کے ایک اچھا اور اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ آج ہمیں دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ بچیاں اگر اسلامی لباس پہن رہی ہیں، اگر شلوار قمیض پہن رہی ہیں، تو پھر اس میں آستین چھوٹے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ آستین چھوٹا ہونا تو بہت دور کی بات، بہت سارے کپڑوں میں تو آستین ہی نہیں ڈالی جاتی۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بغیر آستین کے کپڑے پہنتی ہیں، بغیر آستین کے کپڑے پہن کر کے اپنے ہاتھوں کو دکھاتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ میں یہ بات بتا دوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایسی عورتیں بھی ہوں گی کہ جو لباس پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ میرے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، لباس پہن کر کے کوئی ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ لباس اتنا تنگ ہوگا کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے گی، اور لباس اتنا پتلا اور باریک ہوگا کہ جسم کی رنگت نظر آئے گی۔ اور اللہ اکبر، آج وہ دن بھی آ چکا ہے، آج بچیاں جینس اور ٹاپ پہن رہی ہیں جو اتنا چست ہوتا ہے کہ دور سے ہی دیکھنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ لڑکی موٹی ہے یا پتلی ہے۔ آج ایسے لباس بھی پہنتی ہیں جو اتنے باریک ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی
मच्छरदानी जिस्म पर लपेट ली गई हो, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में मॉस्किटो नेट कहा जाता है, जिसको लगा करके लोग सोया करते हैं। इस तरह के कपड़े आज हमारी बहनें पहनना शुरू कर चुकी हैं कि जिसको पहनने के बाद भी उनका सारा का सारा जिस्म नजर आना शुरू हो जाता है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि तुम गौर करो, और तुम गौर ही नहीं करो बल्कि तुम इसको अपने साथ प्रैक्टिकल करके भी देख लो। तुम अपने हाथों में 2 चॉकलेट लो, उन दोनों में से एक चॉकलेट का रेपर तुम निकाल दो और उस चॉकलेट को तुम जमीन पर गिरा दो, और जो दूसरी टॉफी जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम उसके प्लास्टिक के साथ ही, उसके रेपर के साथ ही जमीन पर गिरा दो, और कुछ देर का तुम इंतजार कर लो, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट ही तुम इंतजार कर लो। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लोगी कि जिस चॉकलेट में तुमने पन्नी लगी छोड़ दी थी उसमें कुछ भी नहीं होगा, ना ही उसमें गर्द लगेगा, ना ही उसमें गुबार लगेगी, और ना ही उसमें चींटियां लगेगी। और जिस चॉकलेट को तुमने प्लास्टिक से निकाल दिया था, रेपर से निकाल दिया था, उस पर तुम गर्दो गुबार भी देखोगी, और साथ ही साथ उस पर चींटियां भी लग जाएंगी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी लग जाएंगे। इसी से तुम अंदाजा कर लो कि जो बच्चियां हिजाब में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, पर्दे को पसंद करती हैं, कभी भी उनकी तरफ गैर महरम लड़कों की गंदी निगाहें नहीं उठती, और जो बहनें हमारी माअज़ल्लाह बापर्दा घूमना फिरना शुरू कर देती हैं तो उन्हीं पर गैर महरम लड़कों की नजरों का वार भी होता है और उन्हीं की इज्जतें तार तार भी होती हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी बापर्दा औरत के साथ छेड़खानी की गई, किसी बापर्दा औरत के साथ किसी ने गलत सलूक किया हो। लेकिन जो बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके गली और बाजारों में घूमती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन करके स्कूल और कॉलेज में जाती हैं, तो ना ही वो स्कूल में महफूज होती हैं, ना ही वो कॉलेज में महफूज होती हैं, ना ही वो अपनी किसी सहेली के घर महफूज होती हैं, ना ही वो रास्ते में महफूज होती हैं, और माअज़ल्लाह ना ही वो अपने घर के अंदर महफूज होती हैं, क्योंकि घर के अंदर भी लोगों का आना जाना होता है, और अगर वो छोटे कपड़ों में होंगी तो लोगों की गंदी नजरें उनकी तरफ पड़ेंगी, और उस गंदी नजर की वजह से उस लड़की के सर पर गुनाह होगा, क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने और छोटे कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश की। ऐ मेरी बहनों, आज तो तुम अपने जिस्म की नुमाइश कर ले रही हो, लेकिन कल जब मर करके तुम्हें कब्र में ले जाया जाएगा, जब तुम कब्र के अंदर जाओगी तो उस वक्त तुम अल्लाह के अजाब को किस तरह बर्दाश्त कर सकोगी। छोटे छोटे कपड़े पहन करके जो तुम आज गलियों और बाजारों में घूमती हो, ना महरम लड़कों के साथ रिश्ते कायम करती हो, ना महरम लड़कों के साथ घूमती फिरती हो, जब तुम्हें कब्र में इन चीजों की वजह से अजाब दिया जाएगा तो तुम उस अजाब को कैसे बर्दाश्त करोगी। जब तुम्हें जहन्नम में अजाब दिया जाएगा और आग के कोड़े बरसाए जाएंगे तो फिर उस तकलीफ को तुम कैसे बर्दाश्त करोगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे और आपके साथ चंद सहाबाए कराम भी थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो जब एक कब्र के पास गए तो आपने कब्र वालों को सलाम किया, कब्र वालों की तरफ से भी जवाब आया, और जवाब आने के बाद हजरत अली कहते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि ऐ अली, हम तुम्हें अपना क्या हाल बताएं, हमारे सर पर जो बाल थे, जिन बालों को हम लहरा लहरा करके ना महरम मर्दों के पास से गुजरा करते थे, वो बाल हमारी खोपड़ियों से झड़ चुके हैं। जिन आंखों पर हम काजल और सुरमा लगा करके इतराया करते थे, उन आंखों के गूदे बह बह करके निकल चुके हैं। जिन गालों को हम खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे और गैर महरमों के पास जाया करते थे, वो गाल हमारे चेहरे से गल करके गिर चुके हैं और हमारे जिस्मों पर कीड़े लगना शुरू हो गए हैं, हमारे जिस्मों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। अब हम तुम्हें अपना क्या हाल बताएं। अल्लाहु अकबर, ये है कब्र की हालात। हजरत अली ने जो अपनी जुबान से हमें बताया, ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, आज तो तुम गैर महरम लड़कों के साथ घूम फिर रही हो। ये जवानी कितने दिन के लिए आती है, वही 10 से 15 साल, उसके बाद ये जवानी तो खत्म हो जाएगी और इस जवानी में तुम जितना चाहे गुनाह कर लो, लेकिन गुनाह करने के बाद तुम्हें इसकी सजा भी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ही मशहूर
بہت ہی مشہور ایک کہاوت ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تم جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، تمہیں اس سے جدا ضرور ہونا ہے۔ تم جس سے محبت کرنا چاہتے ہو محبت کرو، تمہیں اس سے ایک دن الگ ضرور ہونا ہے۔ اور تم زندگی چاہے جس طرح سے گزار لو، ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ تو تم جو کچھ بھی کرو گے کر لو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشگی کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ اور اگر تم نے اس چھوٹی سی زندگی میں نیکیاں کر لی، اچھے اچھے اعمال جمع کر لیے، تو پھر وہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ قبر کی پہلی منزل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، قبر کی منزل جب آسان ہو گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر قبر تمہاری سختی کے ساتھ گزری، اگر قبر کی جو پہلی منزل ہے اس میں تم فیل ہو گئی، تو پھر باقی کی جو منزلیں ہیں اس میں بھی تم پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ بال جو تم لہرا لہرا کر سڑکوں اور بازاروں میں گھومتی ہو، نامحرم مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہو، یہ بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے۔ 4 دن کے اندر تمہارے جسموں پر کیڑے لگ جائیں گے، تمہارے جسموں کو کیڑے کھانا شروع کر دیں گے اور تم پر طرح طرح کے عذاب کیے جانے لگیں گے۔ لیکن ان عذابوں سے بچنے کا بس طریقہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلامی قانون کے حساب سے ڈھال لو، تم اپنے لباس کو اسلامی بنا لو، تم پردے کی پابند ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسدار بن جاؤ۔ تو پھر میرا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی، اللہ رب العزت اپنی نیک بندیوں میں شمار کرے گا اور نیک بخت خواتین میں تمہارا بھی نام آ جائے گا۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ ماں باپ خود جا کر کے بچیوں کو لے جاتے ہیں، ساتھ میں بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے بچیوں کو پسند کروا کر کے جینز اور ٹی شرٹ اور چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید کر کے دیتے ہیں اور بڑے ہی شوق سے پہناتے ہیں، اور بچیاں جب پہن کر کے اپنے ماں باپ کو دکھاتی ہیں تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارا یہ ناجائز لاڈ پیار جب تمہاری بیٹیوں کو بگاڑ دے گا اور جب یہ معاشرے میں تمہارا نام بدنام کر دیں گی، تمہاری عزت نیلام کر دیں گی، تمہارے مذہب کو بدنام کر دیں گی، تو پھر تم 4 آنسوؤں سے روؤ گے۔ وہی باپ جس نے اپنی بچی کو بگاڑا تھا، وہی باپ پھر اس قدر روئے گا جیسے کہ اس کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو، اور میت ہوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے عزت کا جنازہ نکل چکا ہوگا۔ جب اس کی وہی بیٹی جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑتا رہا، وہ سارے معاشرے سے لڑتا رہا اور اپنی بیٹی کو مغربی تہذیب میں ڈھالتا رہا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی عادت ڈالتا رہا، تو وہی بچی جب تمہارے نام پر بدنما داغ ثابت ہوگی تو پھر تم 4 آنسوؤں سے رو گے، اور اس وقت کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تمہارا سہارا نہ ہوگا، کیونکہ تم نے خود ہی اپنی یہ حالت بنائی، اپنے اس حالت کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اسی وجہ سے نہ کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ ہی کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ اسی لیے میری گزارش ہے، آپ سبھی ماں باپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچیوں پر آپ پابندی لگائیں، لیکن ایسی پابندی نہیں کہ جو انہیں بغاوت پر آمادہ کر دے، بلکہ اسلامی حدود کے اندر انہیں رکھیں۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ ان کی پرورش کرے، تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو آپ کے نام پر بدنما داغ ثابت نہ ہوں، بلکہ آپ کے نام کو اور زیادہ روشن کریں، اپنے اسلام کے نام کو اور زیادہ روشن کریں۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر روک لگائیں، ان چیزوں کو ختم کریں، اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی لباس فاطمی دیں، تاکہ وہ بچپن سے ہی اس لباس کو پسند کرے، بچپن سے ہی اپنے اس حلیے کو پسند کرے، اور بچپن سے ہی وہ پردے کی پابند ہو جائے، تاکہ بڑی ہونے کے بعد پھر آپ کی جو بچی ہے اس کی وجہ سے آپ جانے جائیں کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے کہ جس کو اس کے باپ نے پردے میں بچپن سے ہی رکھا، اور آج بڑی ہو کر کے وہ واقعی میں کنیز فاطمہ ثابت ہوئی۔ اسی لیے میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے معاشرے کی اس بری حالت کو ختم کریں، اور اس کو ختم کرنے میں آپ سب سے بہت زیادہ امید رکھتی ہوں کہ میری باتیں آپ لوگوں کو اگر سمجھ آئی ہوں گی تو میں یہ یقین بھی رکھتی ہوں کہ آج سے ہی آپ اپنے گھروں میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کم از کم اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی
اسلامی لباس پہننے کی تلقین کریں گے اور انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شوق اور جذبہ پیدا کریں گے، تاکہ جو باتیں آپ ان سے کہیں جب ان کے اندر خود ہی دین کی سمجھ ہوگی تو وہ باتیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گی، کسی طرح کا کوئی آبجیکشن نہیں کریں گی۔ لیکن آج جب بچیوں سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو کہتی ہیں کہ یہ تو میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، کوئی مجھے پردے کو نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے آپ بچپن سے ہی جب بچیوں کو صحیح تعلیم دو گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ہی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیٹا تم پردہ کرو، بیٹا تم حجاب کرو، بلکہ وہ بچیاں خود بخود اپنے باپ سے کہیں گی کہ ابا جان اب میں بالغ ہو گئی ہوں، آپ میرے لیے حجاب کا انتظام کریں، میں باہر جاؤں گی تو بغیر حجاب کے نہیں جاؤں گی، میں باہر جاؤں گی تو بغیر نقاب کے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں لباس فاطمی اختیار کر کے باہر جاؤں گی تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ فاطمہ الزہرا کی کنیز جا رہی ہے، کنیز فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ آخر میں میری یہ آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ سب بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔